جو چاہوں نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے جو وضو کرتا ہے اسے اس کے بارے میں بھی پورا اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا. نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں خیال گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جو اس کے اوپر فرض ہے وہ اس نے پرفیکٹ 100% صحیح ادا کیا ہے یا نہیں کیا، اسے یقین نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نماز میں کہاں گھوم رہا تھا. لیکن روزہ، اس کے بارے میں اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ میں 3 چیزوں سے بچا ضرور ہوں. میں نے روزے کی حالت میں کھایا بھی نہیں ہے، میں نے روزے کی حالت میں پیا بھی نہیں ہے، اور میں نے روزے کی حالت میں عمل زوجیت بھی نہیں کیا. تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں اسے 100% کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بات پر 100% عمل کیا ہے. تو پھر اس کا دل بن جاتا ہے اب جو مانگوں گا میرا مولا عطا کرے گا. اسی طریقے سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے صدیق ہوں، چاہے صالح ہوں، ان کی انٹرنل جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے فرمان پر اتنی عمل پرفیکٹ کرنے والی ہوتی ہے اور فیلنگ بھی اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کہیں گڑبڑی 2 نمبری والا کام ہم نے نہیں کیا ہے، تو اندر سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اس لیے ان کو بہت اطمینان کے ساتھ ہر چیز کے مقابلے کے لیے وہ تیار ہو جایا کرتے ہیں. اللہ انہیں طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں قوت عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر جو خوف دامنگیر نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور پھر یہ نہیں کہ بس اب جو ہدایت کی پیروی کا مسئلہ ہے تو 2-3 آیتوں پر نہیں، جو نفس کے اوپر گراں گزرنے والی بات ہے، جس میں نفس جو ہے اس کا انوالومنٹ بہت زیادہ رہتا ہے اور نفس ان چیزوں پر عمل کرنے میں روکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے عمل کرو، تو یہ نفس کی نہیں سنتے، اللہ کی سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. اس کو میں دوسری آیت کے ذریعے سمجھاؤں. مال نکالنا ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں، گناہوں میں آدمی بے دریغ خرچ کرے گا، اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. اور اگر کوئی خرچ کرے تو اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو رات میں دن میں دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا اور اللہ ان کے دل سے خوف اور غم کو نکال دے گا. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں سخاوت کی پوزیشن دیکھیں. ایک بہت غریب شخص، نادار شخص، بھوک سے لاغر شخص، کئی دنوں کا بھوکا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کدے کے قریب سے گزرا اور اس نے آواز لگائی، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی کھلا دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیں توجہ چاہوں گا، کیا کر رہے تھے؟ آپ جواب دیں تو میں سمجھوں کہ میری بات سمجھ رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. امام حسین نے اپنی نماز شارٹ کر دی، جلدی سے ختم کی نماز. فوراً غلام کو بلایا اور فرمایا کچھ بچا ہے گھر میں؟ تو غلام نے جواب میں کہا کہ ہاں 200 درہم موجود ہیں جو اہل بیت کے لیے آپ نے رکھیں. اب سنیے تاریخ کے الفاظ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بیت سے بھی زیادہ ضرورت مند دروازے پر آ گیا ہے، جاؤ ان کو مت، پہلے ان کو جا کر کے 200 درہم دے دو. جب ان تک وہ پہنچے تو امام حسین کو تشریف لائے. 200 درہم جب ان کے ہاتھ میں دیا تو فرمایا اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے، اگر زیادہ ہوتا تو میں تمہیں زیادہ عطا کر دیتا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو خوف کے اندر گرفتار ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. یہ سارے طریقے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سکھائے تھے اور اہل بیت کو بھی سکھائے تھے. آپ ذرا دیکھیں، خود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بھوکے رہ کر اسیر کو بھی کھلایا، بھوکے رہ کر کے آپ نے یتیم کو بھی کھلایا، بھوکے رہ کر کے آپ نے مسکین کو بھی عطا فرمایا. باپ ماں کی یہ ادا بچوں نے بچپن ہی کے اندر دیکھ لی تھی، اس لیے جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنی عظیم دولت ہوا کرتی ہے. یہاں مجھے خرچ کرنے پر ایک بات یاد آ گئی. ہم بھی خرچ کرتے ہیں، آپ بھی خرچ کرتے ہیں. کپڑا دینا ہو تو سوچنے سب سے سستا کون سا ہوگا، کھانا دینا ہو تو کل کا بچا ہوا کتنا ہے، مدرسے میں چاول بھجوانے ہیں تو سب سے سستا چاول کون سا ہے. یہ ہمارا حال ہے.
اب اس کے دینے سے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل ثواب عطا فرمائے جو بھی آپ دے رہے ہیں، لیکن نیکی کے درجے تک یہ دینا نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو، اور جو چیز تم اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہو اللہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، تھوڑا سا چپتا ہوا ہے، ہم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ رب کے لیے پسند کرتے ہیں؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری، جو اپنے لیے ہم پسند نہیں کرتے وہ رب کے لیے پسند کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک درہم کو ام المؤمنین دھو رہی ہیں، بہت اچھی طریقے سے دھو رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ پیٹ نیم تھا ان کا، سرکار ان کو محبت سے حمیرہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے سنا ہے کہ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے دستے قدرت میں پہنچتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت اچھی طریقے سے دھو رہی ہوں تاکہ میرے کریم کے ہاتھ میں پہنچے تو بہت اچھی طریقے۔ کیا سوچ تھی، آپ سوچیں کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی ان کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اتنی عظیم فرمائی تھی کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی۔ میدان جنگ کے اندر کئی صحابہ زخمی تھے، پانی کی پیاس لگی تھی، ایک صحابی العطش کہتے ہیں، تو پانی لے کر ان کے پاس جب پہنچا گیا تو پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ تھوڑے فاصلے پر زخمی صحابی نے کہا العطش، تو کہا میں کیسے پانی پیوں، میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہاں تک کہ 7 زخمی صحابہ تک وہ پانی پلانے والا پہنچا، لیکن 7 کے 7 شہید ہو چکے تھے۔ یہ تربیت تھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا فائدہ قرآن نے کیا بتایا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لالچ سے بچا لیا گیا اللہ عز و جل سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں آپ، انفاق فی سبیل اللہ، اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لائے ہیں، حضرت کو سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے، بار بار مدینہ دکھائے۔ لیکن ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں، کبھی 3 دن کے لیے جاتے ہیں، کبھی 2 دن کے لیے، کبھی 4 دن کے لیے جاتے ہیں، تو پلٹ پلٹ کر گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے پھر آنا نصیب ہو۔ 2 دن گزار کر، 1 ہفتہ گزار کر مدینہ شریف سے نکلتے ہیں تو دل مدینے میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو، جس کی شادی مدینے میں ہوئی ہو، جس کی زندگی کے بیشتر ایام مدینے میں گزرے ہوں، آپ مجھے بتاؤ مدینے سے کوفہ جانا، مدینے سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا ان کو۔ لیکن غور سے سنیے گا جو بات اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں، 2 چوائس تھی، ایک اپنی پسند، ایک حضور کی پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دین کو زندہ کرنا، اور ان کی پسند مدینے میں رہنا۔ امام حسین نے ثابت کر دیا کہ میں نبی کی پسند پر اپنی پسند قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مینٹلٹی جب کسی مومن کی بن جائے تو پھر وہ کہیں بھی رہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اس پر ہوا کرتی ہے، کرم کی نظریں اس پر ہوا کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے ذریعے اللہ نے ہر محبوب چیز کے حوالے سے فرما دیا اولاد سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ اور وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب وہ میدان کربل کے اندر اترتے ہیں جنگ کے لیے اور مبارز طلب کرتے ہیں تو انہیں دیکھ کر یزیدی افواج کے اندر ایک عجیب بھگدڑ مچ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں، اس لیے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتے تھے۔ لیکن امام حسین نے اپنے بچے کو روکا نہیں، بیٹا تو شہید ہو جائے گا تو کیا ہوگا، نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے بیٹا جب تک کہ اللہ کی راہ کے اندر قربان، بیٹا محبوب ہے نا، لیکن بیٹے سے زیادہ محبوب اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنے بچے کو انہوں نے قربان کیا۔ میں صرف تھوڑی سی آپ کو ایک توجہ دلانا چاہوں گا، امام حسین نے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ تم دین کے راستے میں اپنے بچے کو نہیں لگا سکتے؟ اتنا تو کرو، اتنی کوشش تو کرو۔ بیٹا قربان کیا امام حسین، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا۔
امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. وہ قرآن کی ایک ایک آیتوں کے عامل، اور یہ جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو شاعر نے بھی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا خوب کہا، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین. امام حسین نے دین کو زندہ کیا. اب ایک بہت اہم نقطہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے لوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے. آپ ذرا سوچیں، تخیلات میں، چشم تصور میں تھوڑا سا غور کریں کہ کبھی کوئی بہت زیادہ پرابلم، کوئی پریشانی آئے تو بیوی کہے گی ایسا کر لو، شوہر کہے، بچی کہے گی ایسا کر لو، اور آدمی جو ہے وہاں سرنڈر ہو جاتا ہے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کربلا کے اندر نہ امام حسین کی بیوی نے کہا کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، نہ ان کی بیٹی نے کہا کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، نہ ان کے بھانجے نے کہا یزید کی بیعت قبول کر لو، نہ بھتیجے نے کہا یزید کی بیعت قبول کر لو. سب جانتے تھے سچویشن کتنی ڈینجر ہے. میں حیران ہوں، یا اللہ آخر کسی نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو جواب ملے گا، ہر کوئی جاننے کے لیے آیا ہے، دین زندہ رہنے کے لیے آیا ہے. اس لیے امام حسین نے گھر والوں کو دین اتنا پلا دیا تھا، اتنا پلا دیا تھا، اتنا پلا دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ دین کی عظمت کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے. آج ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایتھیزم کا دور ہے. قدم قدم پر الحاد اور بے دینی ہمارے نوجوان بچوں کو ہائی جیک کر رہی ہے، اغوا کر رہی ہے، ان کے مائنڈ کو ہائی جیک کر رہی ہے، اور ان کے دل و دماغ کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. اور وہ بچہ جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور گھر پہ آ کے پھر کویشچن کرتا ہے. باپ کو بھی دین نہیں معلوم ہے، بیٹا جانے دو، یہ سب چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو، بس اللہ اللہ کرو، بس ختم ہو گئی بات. دین سیکھو. امام حسین نے دین زندہ کیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر کے دین زندہ کیا. آج دین ہماری زندگی میں کتنا ہے، اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں تو بہت شارٹ میں سمجھا سکتا ہوں. کہیں بھی شادی ہو، کسی کے گھر بھی ہو، تو 2 منٹ کے لیے دین نظر آتا ہے، باقی سب غائب. وہ 2 منٹ کا دین کیا ہے؟ ایجاب و قبول. قاضی صاحب جو ایجاب و قبول کرواتے ہیں خطبے کے بعد، بس اتنا ہی دین، باقی سارے کام خلاف دین، سارے کام خلاف دین. اور ہم یہ تو کہتے ہیں کہ تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، نیزے پر جب ان کا سر مبارک تھا تو سر مبارک سے تلاوت کی آواز آتی تھی، لیکن یہ سن کر بھی ہمارا خون جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا کہ ہمارا نیزہ تو، ہمارا سر تو اپنے گھر میں ہے، سر تن کے اندر لگا ہوا ہے. اب تو قرآن پڑھے لیکن پھر بھی قرآن نہیں. اتنا خون جم چکا ہے ہمارا. اگر میں یہ کہوں کہ بس لطف لینے کے لیے بات سن لیتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم. جب تک ہم ان کے راستے پر نہیں چلیں گے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر قرآن کی روشنی میں کیا جائے، تاکہ تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے. آپ سب کو ایک خوشی کی خبر بھی دینی ہے کہ انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ نے چاہا تو ستمبر سے انشاءاللہ العظیم یہاں پر مہینے میں 2 مرتبہ انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوگا. جمعرات کو انشاءاللہ العظیم آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب و متعلقین کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آئیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. میں ایک شادی کی تقریب میں گیا تھا انڈیا ہی میں. نکاح کے بعد ظہر کی نماز مجھے پڑھنی تھی تو مسجد قریب میں تھی، میں گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت ہو چکی تھی. میں نے دیکھا ایک شخص، مشکل سے اس کا بیٹا 3 سال کا یا 2 سال کا یا 2.5 سال کا ہوگا، اسے بازو میں کھڑا کر کے وہ نماز پڑھ رہا تھا. اب 2-2.5 سال کے بچے کو یا 3 سال کے بچے کو کیا تمیز ہوگی، وہ تھوڑا سا یوں کر رہا تھا، کھیل رہا تھا. لیکن پھر اس کے بعد اس کے باپ نے صرف بچے کو سجدہ کرانے، رکوع میں لے جانے کے لیے اپنے 2 پیروں کے بیچ میں اسے کھڑا کیا، اور پھر اسے رکوع میں لے جاتا، پھر کھڑا کرتا، پھر سجدے میں لے جاتا. جب یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا، جب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو میرے کریم کو کتنا اچھا لگا ہوگا. جھکاؤ اپنے بچوں کو خدا کے سامنے، جھکاؤ ان کو نماز کا پابند بناؤ. آج ہمارے بچوں کے دلوں سے محبت الہی اور محبت رسول کا چراغ بجھتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دین ہی ہے جو دنیا میں بھی سرخروئی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا کرے گا.